عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبد اللہ ھذا خیر فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ فقال ابو بکر بأبی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی آخر الحدیث صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین حضرات، اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرور دو جہاں فخر عالم عزیز مصر سمدیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 قسم کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اسے جنت کے دروازوں میں سے آواز آئے گی کہ یا عبد اللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے یہ بہترین کام ہے۔ فرمایا کہ جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے، اور جو روزہ دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص صدقہ دینے والا ہوگا اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آقا بأبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اے اللہ کے رسول یہ دروازے ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک شخص کو اس کے عمل کے مطابق اس دروازے سے بلایا جائے گا، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو ان تمام دروازوں سے صدا آئے گی کہ اس طرف سے داخل ہو جا؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم ہاں اے ابو بکر، میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو جنہیں 8 دروازوں میں سے ہر ایک دروازے سے صدا آئے گی۔ اب چونکہ یہ باب چل رہا ہے رمضان المبارک کی فضائل کے حوالے سے، تو اس میں پہلا فقرہ جو ہے وہ یہ استعمال ہوا کہ سرکار نے فرمایا جو بندہ 2 قسم کا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں کہ 2 قسم سے کیا مراد ہے، آیا کہ 2 درہم خرچ کرے، 2 دینار خرچ کرے، یا 2 کپڑے خرچ کرے، یا پھر 2 جنس کا مال ہو کہ 1 درہم ہو اور 1 دینار ہو، یا 1 درہم ہو اور 1 کپڑا ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ بعض تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہیں کہ 2 درہم یعنی جوڑا خرچ کرے، اکیلا 1 درہم اللہ کے نام پہ نہ دے، اور بعض نے کہا کہ 2 قسموں سے مراد ہے کہ 2 قسم کا مال ہو، مثلا درہم ہو اور اس کے ساتھ دینار ہو، یا درہم ہو اور اس کے ساتھ 1 کپڑا ہو، یا اگر کپڑا دیتا ہے تو پھر 2 کپڑے دے، 1 کپڑا نہ دے۔ یہ مطلب ہے انفق زوجین کا کہ جو بندہ 2 قسم کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت ایک صدا آئے گی اس بندے کے لیے کہ یا عبد اللہ ھذا خیر، کہ اے اللہ کے بندے جو دنیا میں تو کام کرتا رہا یہ کام سارے کا سارا بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ پھر یہ آگے وہی حدیث مبارکہ جس کا ایک حصہ کل گزرا تھا، اور اس کے متعلق زوجین کے متعلق جو ہے وہ حضرت صاصہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ربضہ پہ دیکھا کہ آپ اونٹ کے اوپر سوار ہیں اور اونٹ کے اوپر آپ نے 2 قسم کا مال رکھا ہوا ہے۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ 2 قسم کا مال کیسا، تو انہوں نے سرکاری دو جہاں وسلم کا یہ فرمان پڑھ کر سنایا۔ فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 2 قسم کا مال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے وہ مرضی گزرنا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، بغیر کسی روک ٹوک کے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جب سرکار دو جہاں وسلم نے ان 8 دروازوں کا نام لیا تو وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں بیٹھے تھے۔ آپ نے عرض کیا، حضور کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس بندے کو ان 8 دروازوں میں سے ہر ایک دروازے سے صدا آئے گی؟ اب یہاں پر یہ 2 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے، ایک تو یہ ہے کہ یعنی اس بندے کو اختیار ہو کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا، اور ایک یہ ہے کہ ہر دروازے سے صدا آئے کہ مجھ میں داخل ہو جا۔ تو فرماتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے ہر ایک دروازے سے صدا آئے گی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعم وارجو ان یکون منہم، اے ابو بکر صدیق میں یقین سے کہتا ہوں
کہ تو انہی لوگوں میں سے ہے جنہیں 8 دروازوں میں سے ہر ایک دروازے سے صدا آئے گی کہ تو اس میں داخل ہو جا۔ یہ حدیث مبارکہ جہاں پر رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے ہے، وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رنگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھا ہے، وہ پورے صحابہ میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں، وہ رنگ کسی اور پہ نہیں چڑھا۔ اور اگر ہم ان کی فضیلت کے حوالے سے حدیثیں پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ سرکار تشریف فرما تھے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے آج روزہ رکھا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ خاموش رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ پر فدا ہوں، اے اللہ کے حبیب آج میں روزے سے ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال کیا، سرکار نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ خاموش رہے، پھر بھی اگر جواب مثبت دیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کرتے ہیں آقا آج میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ سرکار نے تیسرا سوال کیا کہ صحابہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہو، جنازہ پڑھ کے آیا ہو میری بارگاہ میں؟ تو اس وقت بھی سارے صحابہ خاموش رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آقا آج میں ایک شخص کا جنازہ پڑھ کے آیا ہوں۔ سرکار نے چوتھا سوال کیا کہ صحابہ کو کوئی شخص ایسا ہے جس نے آج کسی کو کپڑے پہنائے ہوں؟ پھر بھی سارے صحابہ خاموش رہے۔ اگر بولے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا آج میں ایک شخص کو کپڑے پہنا کے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر جو تو نے آج کام کی ہیں، اگر ان میں سے کوئی شخص ایسا کام کر لے تو رب ذوالجلال اس بندے پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اب غور طلب بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن کیسا تھا، انہوں نے ہمیں کیا تربیت دی ہے؟ اور پھر سرکار دو جہاں وسلم کو یہ سارا علم تھا کہ میرے سارے صحابہ میں سے یہ سارے کام آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے آئے ہیں، لیکن پوچھنے کا مطلب تعلیم امت تھا، ترغیب امت تھا، امت کو بھی ایک ترغیب دینے مقصود تھی کہ لوگوں تم بھی جس طریقے سے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نیکی کے کاموں میں کو تلاش کرتے رہے، پھر وہ نیکی کے کام کرتے رہے۔ لوگوں اگر تمہاری بھی بساط ہو، طاقت ہو تو تم بھی ایسے کام تلاش کرو۔ آج اگر ہم غور کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے حوالے سے، ہمارا مال خرچ ہوتا ہے کس نیت سے ہم کرتے ہیں یہ ہم نے غور کرنی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کس نیت سے پڑھتے ہیں، ہم صدقہ کرتے ہیں کس نیت سے کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں کس نیت سے کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کے جنازے میں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں کس نیت سے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر جب بڑے صاحب کا جنازہ ہو تو آپ کو گراؤنڈ میں پلاٹ میں بندے اتنے ملیں گے کہ سمائیں گے نہیں۔ اگر بیچارے کسی غریب کا جنازہ آ جائے تو پھر گنے چنے لوگ ہوں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو جتنے لوگ کم آتے ہیں نا غریب کے جنازے پہ، یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آتے ہیں۔ اور جو لوگ کسی کے جنازے میں شریک ہوں، کسی کے اوپر صدقہ کریں یا کسی بندے کو کپڑے پہنائیں، اگر اس میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو، نمود و نمائش نہ ہو، ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو، یا پھر یہ ذہن میں نہ رکھ کے کریں کسی کے اوپر کہ آج میں ان کی خدمت کر رہا ہوں تو کل کو یہ میری تعریف کریں گے، جب یہ نیت ہوتی ہے تو پھر اس پر رب ذوالجلال انسان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کی جنازے میں شریک ہو جائیں 40 آدمی تو رب ذوالجلال اس مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یا دوسری حدیث کی جس سرکار نے فرمایا کہ جس بندے کے جنازے میں 100 لوگ شریک ہوں رب ذوالجلال اس مرنے والے شخص کو بخش دیتا ہے۔ یہ انہی لوگوں کے متعلق آتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، منہ دکھلانے کے لیے نہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے رب ذوالجلال جو ہے پھر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور میں ایک پڑھ رہا تھا کہ واقعہ کہ ایک بزرگ نے وصیت لکھی، 2 وصیتیں لکھی اس نے کہا کہ ایک وصیت میرے جنازے سے پہلے پڑھی جائے اور ایک وصیت میرے جنازہ پڑھنے کے بعد پڑھی جائے۔ اب جب جنازہ تیار ہو گیا، اب وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے وصیت کے متعلق لوگوں کو کہا کہ یہ مرنے والے کی 2 وصیتیں تھیں کہ ایک مرنے سے پہلے اور ایک مرنے کے بعد پڑھی جانی ہے۔ اب جو مرنے سے یعنی وہ جو جنازے سے پہلے وصیت تھی اس نے جب وہ مولوی صاحب نے کھولا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ میرے جنازہ نہ پڑھیں، یعنی جو لوگ میرا جنازہ پڑھیں وہ لوگ میری وراثت سے محروم ہوں گے۔ اب غور طلب بات ہے، بہت عظیم بات اس نے کی۔ وصیت میں لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ میرا جنازہ پڑھیں گے
وہ لوگ میری وراثت سے محروم رہیں گے، ان کو میری وراثت سے کچھ نہیں ملے گا، حتیٰ کہ میری اولاد جو ہے اگر وہ بھی میرا جنازہ پڑھے گی تو وہ وراثت سے محروم۔ اب ہوا یہ کہ ظاہر ہے کہ اولاد تھی، وہ وراثت کا معاملہ ہوتا ہے، وہ سائڈ پہ ہو گئے، جنازہ نہ پڑھا انہوں نے۔ جب جنازہ نہ پڑھا، اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی وہی تھے، کوئی علاقہ ایسا تھا، یہ جو مقام ایسا تھا، ان کے اندر امام غزالی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس کا جنازہ رکھا گیا، اب کوئی بندہ جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مولوی صاحب اکیلے کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی سنا میں کیا دیکھتے ہیں کہ 2-4 لوگوں کی ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا کہ ماجرا کیا ہے، تم نے جنازہ رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس بزرگ کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ جو لوگ پڑھیں گے وہ وراثت سے محروم رہیں گے، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ اولاد ہے ان کی، یہ سائڈ پہ ہو گئی کہ اگر ہم بابے کا جنازہ پڑھتے ہیں تو وراثت سے محروم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کون سی ایسی بات ہے، ہم لوگ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد اب اس کی دوسری وصیت تھی، اس کو کھولا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ فرماتے ہیں جب اس دوسری وصیت کو جنازہ پڑھنے کے بعد کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میری پہلی وصیت منسوخ، دوسری وصیت جاری ہوگی کہ اب جو لوگ میرا جنازہ پڑھیں گے میری ساری جائیداد کے وارث وہی ہوں گے۔ اب جب وہ وراثت پڑھی گئی تو اولاد بڑی حیران ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بابے نے کیسے وصیت کی ہے؟ اب لکھنے والا آگے چل کر لکھتا ہے کہ دیکھو کہ جب مال کی بات آتی ہے تو مرنے والے بندے کو اس کی اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے، اور ہے بھی حقیقت ہی، کیونکہ خود رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ ہے یہ انسان کے لیے۔ اور جہاں مال کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر بندے کو، مرنے والے کے جنازے کو اولاد بھی ترک کر دیتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ جس چیز سے تم دنیا میں پیار کرتے ہو تو وہ تمہاری مرنے کے بعد بھی تمہاری جو ہے وہ نہیں بنی، تو پھر آگے اس کا کیا تم رکھتے ہو؟ تو لہذا نتیجہ یہ نکلا آج کے اس درس سے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم شخصیت تھی جن کا ہر کام اگر ہوتا تھا تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ تو ہمیں بھی یہ درس یہی دیا ہے کہ اگر تم بھی کوئی کام کرتے ہو نیکی کا تو اس میں نمود و نمائش، دکھلاوا نہ ہو، یا یہ ذہن میں نہ ہو کہ میں سخاوت کروں گا لوگ مجھے سخی کہیں گے، میں قرآن پاک پڑھوں گا لوگ مجھے قاری کہیں گے، میں درس دوں گا لوگ مجھے عالم کہیں گے، نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل حال ہوگی، پھر خدا کی قسم ایسے ثمرات انسان کو میسر ہوں گے جن کا پھر شمار بھی نہیں ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔